بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل کتابوں میں مذکور ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، اور جو حضرات ہم سے رزق کے متعلق پریشانی سے سوال کرتے ہیں اور جادو ٹونا کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ترین ہے. بلقیس جو تھی وہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بنی، کیونکہ جب اس نے پہلی مرتبہ حضرت کو خط لکھا تو اس نے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کی برکت سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی. طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اور پھر ان کی کشتی جو ہے وہ پار لگ گئی. اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے کہ فرعون نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا، اور محل تعمیر کرانے کے بعد اس کے بیرونی دروازے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں. تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں باقی رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ لیتے، آپ اس کو کیوں عذاب نہیں دے دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہے تو یہ قابل گرفت، ہمیں اسے پکڑ لینا چاہیے، لیکن اس نے ہماری رحمت کا اعلان کر دیا ہے اور بیرونی دروازے پر اس نے یہ لکھ دیا ہے، اس لیے اب تک اس کو نہیں پکڑا. یہی وجہ ہے کہ فرعون کو اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے باہر نکال کر سمندر میں غرق کیا گیا. تو یاد رکھیں کہ جب ایک کافر اللہ کا نام لے اور اس کی برکتوں سے وہ محروم نہیں رہا، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے وہ محروم نہیں رہا، تو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے. وہ شخص جو رزق کے معاملے میں پریشان ہو، اتوار کے دن سورج نکلتے ہی 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 مرتبہ اگر درود شریف پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کے لیے غیب سے رزق کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص اپنی کسی حاجت کے لیے چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ ہر 1000 مرتبہ کے بعد وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور اسی طرح 12,000 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ اپنی حاجت کو پا لے گا. اسی طرح وہ شخص جس کا بخار نہ اتر رہا ہو، تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بخار اتر جائے گا. اسی طرح وہ شخص جو جادو ٹونے میں مبتلا ہو، اس پر کوئی اثر ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا شخص جس کو جسم کے کسی حصے میں درد بیٹھ گیا ہو اور وہ کسی علاج سے نہ جا رہا ہو، تو 7 دن تک مستقل 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس جگہ درد والی جگہ دم کر لے، اور اگر جادو ٹونا ہے تو اپنے پورے جسم پر دم کر لے گا تو انشاءاللہ وہ درد بھی چلا جائے گا اور جو جادو کا اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح مرگی کا جو مریض ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کان میں پڑھ کر کے اگر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گا. اسی طرح وہ عورت جس کا حمل بار بار ضائع ہو رہا ہو اور ان کو اولاد کی طلب ہو، تو کسی کاغذ پر 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اگر بطور تعویذ اس کو پہنا دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا حمل باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد سے مالا مال فرمائے گا. اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں
لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے منتظر ہے. بسم الله